نبی کریم علیہ السلام ڈٹھے بری میں پھنس گیا امام کائنات نے حق کل دیتی ہے جنگ دا میدان کافر حملہ ورن میرے نبی دے سر چرت پہ نکل دی ہے اللہ دے پاک نبی فرمائے سعد کتا ہے سعد کتا ہے صحابی دوڑ ہویا گئے سعد تلوی وادی وچ ودا حقل مار کے آکے اس تے کو سونا رسول یاد پیا کریں دے حضرت سعدی میں دوڑ دے ہوئے آئے جی آقا میں حاضر ہاں آپ نے فرمائے تیرے نشانے کریں کمی نہیں آئی تیر پکڑتے کمان سنبھال تے انہیں مکے دے کافریں دا جواب لے اللہ دے نبی میری کمان تیر تھوڑے آپ نے فرمائے تیر اللہ کہنا مکنڈے سی ایک واری تیر تے چلا چھوڑ حضرت سعد نشانہ بڑے دیان میں ان جڑے جملے بولن چاہنا اے تک تڑپا دے سن تڑے ایمان اضافہ کرے سن میرے نبی دا صحابی میں نشانہ بنا ویا اللہ دے نبی فرمے دے کھڑے ہیں ارم یا سعد اے سعدہ بڑا نشانہ مار تیر ایک تیر لگیا دوجی واری نبی زی فرمیدان مار نشانہ ول فرمیدان مار نشانہ اگلے جملے سن ساری کائنات اللہ دے پاک پیغمبر کے آویاں آ کر کے آکھیا سارے پیو ماں توڑے تے قربان ہوں لیکن احد میدان اچ میرے نبی کھڑے آدن وے سادہ تیرے ہوتے میں محمد دا پیو ماں قربان ہوئے سادہ کتنا خوش نصیب ہے شاباش سعد اپنے نبی دا دفاع پیا کریں دے جڑا نبی دے حدیث دی دفاع کرے اندے ہوتے بھی نبی دے پیو ماں قربان جڑا نبی دے وجود دا دفاع کرے اندے ہوتے بھی نبی دے پیو ماں قربان جڑا نبی کریم دی سنت دا دفاع کرے اندے ہوتے بھی نبی کریم دے پیو ماں قربان سعد تیرے ہوتے میرے ابا ماں قربان ہومن حضرت سعد نشانہ بنے دا رہ گئے اللہ دے نبی احد پہاڑ تے چڑھانے کامیاب ہو گئے اللہ دے پاک نبی پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے تے اپنے کھیر پیندے بھرا حضرت حنظلہ دی شہادت دا بھی غم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھرا بھی آئی چاچا بھی آئی تے بہاں بیلی بھی آئی تے یار بھی آئی تے مسلاؤں دا نٹھی بیٹھے ہیں ٹکڑے ٹکڑے تھیا ہویا تے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں اللہ دے نبی اپنے متھے دا لہو بیٹھے صاف کریں دے ہیں تے ول بیٹھے آدھے ہیں کیفا یفلح القوم اے قوم کیویں کامیاب ہو سکتی ہے شجو راس نبیہم جڑی اپنے نبی دے سر کو رت و رت کر رہے ہوئے اے کیویں کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو لولہان کر دیتے ایک ہی میں کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی دا سر رت و رت کر دیتے اللہ دے نبی ٹیک لگے بیٹھے ہیں صحابہ کرام بھی زخمی حالات جان تے تلے مکے دے سردار تے مکے دی قوم کھڑی آئی تے سارے حقل مار کے آدن پہاڑیں جو پناہ گھنن والے ہو توڑا نبی جیندہ ہے یا ٹور گئے دسو ساکوں اساں دول وجاؤں دسو تاکہ اساں جھمر تاڑی ماروں دسو تاکہ اساں مٹھائیاں ونڈوں توڑا نبی بچے یا نہیں میرے نبی فرمائے کوئی نہ لاوے کوئی ضرورت نہیں ذاتی مسئلہ ہے انہیں کو خوشی مناوان تھوڑی دیر دے بعد انہوں نے حقل ماری ہیں تو آنے ویچ ابو بکر ابو قحافہ دا پتر ہے یا وہ بھی ٹور گئے آپ نے فرمائے کوئی ضرورت نہیں جواب دے ونی تھوڑی دیر دے بعد وقت حقل ماری نے تو آنے ویچ خطاب دا بیٹا عمر بھی ہے یا نہیں اللہ دے نبی فرمائے چوپ کرائے جلالی طبیعت دائیں میں عمرہ تو بھی کوئی گال نہ پیا کریں آج کوئی جواب نہ
زمانے میں آج نے کوئی ڈھول بجاون لے ہو آج دول بجاون لے ہو آج مٹھائیاں ونڈن لے ہو آج نے کوئی خوشی مناون لے ہو تھوڑی دیر دے بعد ساری خوشی منائی ہیں تے نعرہ مارے نے تلے کھڑ کے کھڑے آدھین آلہ ہو بولا سادہ بیت اللہ چا رکھیا ہویا حبل بت زندہ باد سادے حبل نے ساری مدد کی تھی سادے حبل نے سادہ سر فخر نال بلند کی تھی سادے حبل نے ساری امداد کی تھی سادے حبل نے سا کو فتح دیوائی ہے آلہ حبل آج حبل دی جائے ہوئے تے حبل زندہ باد بس حبل دے نعرے مارن دی دیر آئی اللہ دے پاک پیغمبر رتو رات چھے بیٹھے ہیں پتھر دی ٹیک چھوڑی نے تے آپ نے فرمائے عمر کتنائی جی آقا میں حاضر ہوں فرمایا تیری جلالی طبیعت تیری آواز چروبے دبدبہ ہیں میرے بارے پوچھنے برداشت ہیں ابو بکر دے بارے پوچھنے برداشت ہیں عمر تیرے بارے پوچھنے برداشت ہیں لیکن اللہ دی توحید دے بارے اے رب دے مقابلے وچ بے دوجے کو معبود بنا کے نعرہ پہ مرینن میں محمد مرت سکدا پر چوپن میں کر سکدا یہ قول ہو اللہ وات اساں تو چوپا ہے نا اساں چوپا ہیں یا کہن سے پیر شاہ صدر دین کی دربار تے سجدے دیکھ کے چوپا ہیں یا نہیں سخی سرور علی دربار تے ٹرالیاں دے جھونڈ بھر کے لوگ دے دے پہیں ونجن دے خوش ہیں یا نہیں زندہ پیر دیا کرامتا ساری مجلس سے پیش کی چاہیں چوپ ہیں یا نہیں یہ مطلب ہے کل ہو اللہ حدہ مانا ہی نہیں سمجھا میں نہ میرے ملہ سمجھے نہ میرے میجی سمجھے نہ میرے ختم شریف پڑھانا لے سمجھے نہ میں مسلح تے کھڑانا لے امام نے سمجھے آوے دا آوا چاٹے کولو واللہ وعدہ پتہ ہی کہے نہیں در در تے ودن سجدے کریں دے در در تے ودن عورتیں کو نوراتا ٹکیں دے در در تے ودن اولادیں دے سوال کریں دے در در تے ودن شفاواں دے طلبگار بن دے اللہ فرمے دے میرے نبی کے پوچھو جائیں سیر زخمی کرائے پر میں اللہ دے خلاف جملہ سنن برداشت نہیں سکتا اے قول ہو اللہ وعدہ مر پوسیں جی اللہ دی تعریف کرے سے ادھے فرشتے جو آئیں نہ مرید دے کولو قبر ہے پوچھنے ہوئے من ربو کا وہاں کہ میں حضرت دا دھوبیاں انہیں کہ من نبیوں کا آکے زوئے میں حضرت دا دھوبیاں انہیں کہ وہ ماں دینوں کا وہ انہیں تو ساں سنیا نہیں وقت ضائع پا کرن دے اور ٹینشن دیتی پہ وہ میں حضرت دا دھوبیاں تھوڑی دیر بعد حضرت قبر تشریف کے اندر انہیں کہ کیا مسئلہ ہے انہیں کہ فرشتے میں پریشان کرنے پا انہیں گھبرانا میں ہونا آگیا فرشتے نہیں کیا مجال حضرت دھوبی کو پریشان کرے اندھی ٹبری بیٹھی ہوں دیئے وعدن سبحان اللہ حضرت فرشتے کو ٹرکائی کھڑے کیا بات ہے میں جو آگیا مسئلہ ہی کہ فرشتے آئے کہ حضرت کیا مسئلہ ہے وہاں کہ وہ تُسا میرے مرید کو جب آنکھ دیتے میں حضرت دا دھوبیاں وال پوچھن دی کیا لوڑ ہے فرشتے آئے کہ حضرت ساکو گستاخی تھی گی ایسا کہ مطا ویسے آدھا پیا ہوئے تُسا تصدیق کر دیتی ہے ساو کیا ضرورت ہے پوچھن دی اللہ جانے تے تورا دھوبیاں گندے عقیدے گندے عقیدے وہ میاں اہل حدیث دی مسجد آئے بیٹھے ہو اہل حدیثاں دے طالب علم کو سننا آئے بیٹھے ہو میں اگر تواری ذہن سازی نہ کرے سا قیامت علی ڈھکی سا اللہ ایک کے مشکل کشا بھی ہوئے حاجت روا بھی ہوئے اولادہ دیوان والا بھی ہو کلہ اللہ ہے بگڑیاں بڑھاون والا بھی ہو کلہ اللہ ہے اللہ دا دنیا کائنات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پیر ضرورن بزرگ ضرورن ولی ضرورن کرامتا انہیں جب برحقن پر خدا تا نہیں بن سکتے
پوتر جتی قابل تھی ونجے پیو بن سکتے تسا کریں جلے پوتر توڑا ایم اے کر ونجے نا تے ڈگری تے قابل بن ونجے تسا تو ہو ان پڑھ تسا ہوں دے بعد اعلان کر دیو بھی آج دے بعد میں ہی دا پوتر تے اے میرا پیو آکھو بھی یہ قابل ہے میں ان پڑھ آکھو چاہ بھی یہ قابل ہے میں ان پڑھ لہذا اے آج دے بعد پیو ہے جے پوتر جتنی مرضی قابل ہوئے تا پیو نہیں بن سکدا ولی جتنا سچے ولی ہومن ولی تے ہن پر خدا نہیں بن بولو اللہ اپنی ذات چی کلے اللہ اپنی صفات چی کلے جی میں او سن دے ایمیں بیا کوئی نہیں سن سکدا جی میں او علین دے ایمیں بیا کوئی نہیں علا سکدا جی میں او دے دے ایمیں بیا کوئی نہیں دیکھ سکدا جی میں او اولادہ لین دے ایمیں بیا کوئی اولادہ نہیں دے سکدا جی میں او شفا لین دے ایمیں بیا کوئی شفا نہیں دے سکدا جی میں او روزی دین دے ایمیں بیا کوئی روزی نہیں دے سکدا اے میرے نبی اے قل ہو واللہ احد دے رٹے لامڑا جے کو آکھ دے ان دے اندر دے سمندر کو بھی سمجھو این آیت سورت دے اندر علی مطلب کو بھی سمجھو ساری زندگی کلے تے گزار دیتی میں مردے ودے بشکویں نے ہو قل پڑھ پڑھ کے لیکن تو اکو عقیدے دا جہاں تک پتہ نہیں لگا قل ہو واللہ دنیا کائنات والے ہو تو سا دنیا جب بڑے بڑے خدا بنائے ہوئے تو آدھے بیت اللہ دے ویچ رکھے ہوئے جڑے پوتن مشکل کشا ہیں انہیں کو آگ جے میں ہاں تبیا کوئی مشکل کشا نہیں مشکل کشائی ویچ میں کھلا ہاں لات توجہ مشکلہ نہیں ٹال سکتا اللہ مشکل کشائی ہے جے کھلا ہے منات توڑی حاجت روائی نہیں کر سکتا اللہ حاجت روائی ہے جے کھلا ہے اے عزت توڑی مدد نہیں کر سکتا مدد کرنے جے اللہ کریم کھلا ہے توجہ پکارا پیر عبدالقادر جیلانی نہیں سن سکتا پکارا سننے جے عرشاں والا اللہ کھلا ہے تو اکو روزی روٹی دیوانے جے علی حجویری دا کوئی کمال نہیں روزی دیوانے جے اللہ پاک کھلا ہے تو اجا مشکلہ ٹالنے جے حضرت علی پاک دا کوئی کمال نہیں اے میرا اللہ کریم مشکل کشائی جے کھلا ہے ذات جی کھلا ہے صفات جی کھلا ہے طاقت جی کھلا ہے قدرت جی کھلا ہے اپنے نظام جی کھلا ہے اپنے فیصلے جی کھلا ہے اپنی سوچ جی کھلا ہے بندے دا نام اعمال اللہ دی بارگاہ جب پیش کر دیتا گئے اندے رجسٹر اللہ پاک نے ترازو اچ رکھوا دیتن تے ترازو تے ترکڑی دے وچ اندے نام اعمال کو رکھ دیتا گئے اللہ پاک نے آرڈر دیتے کہ اندے نام اعمال دا وزن کرو تے تولو جڑے ویلے تولیا گئے تے وزن کیتا گئے ودھانوے رجسٹر اندے سارے دے سارے گناہ میں کے بھرے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا رجسٹریں دی ذرا چھان بین کرو ولا چیکنگ کرو متہ کوئی نیکی لبھاوے اللہ بار بار ڈٹھے سے کوئی نیکی نہیں پی لبدی اللہ فرمائے سی والا دیکھو فرشتے سارے رجسٹریں دی تلاشی پہ کریں ودھانوے رجسٹر جڑے گناہاں کے بھرے ہوئے ہیں انہاں رجسٹران دے ویچے کہ پرچی نکل آئیے چھوٹی جی پرچی نکل آئیے جڑی پرچی تے لکھیا پیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ پاکا اساں فرشتے کوئی یا پرچی لدھی ہے باقی سارے رجسٹر گناہ میں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ فرمائے سی ہونی میں کرو ترکڑی دے ایک پاسے ودھانوے رجسٹر رکھ رہے ہو تا بے پاسے کلی پرچی رکھ رہے ہو بندہ آکسی یہ پتہ نہیں کیا پیا تھی دے میرے نال پرچی کتھاں تے ودھانوے رجسٹر کتھاں ایمیں ہاتھ بدی کھڑے تے دھاڑ پٹکار ہے تے رواٹ ہے روندہ کھڑے اللہ آکسی وہ تولو تولو دنیا دیکھنا لیے
نبی دی حدیثی بھی جھوٹ بولا زبان سڑ پوے ارڑے ترازو تلدہ پہ ودھانوے رجسٹر گناہ میں دے بھری ہوئے انہیں آلہ پلڑا اٹھتے چویا کھڑا ہا جی میں کاکھ جتنا وزن نہ ہوئے لا الہ الا اللہ تے رب دی توحید ڈالی پرچی جیڑی آئی اوندا پلڑا تلے ایویں بیٹھا ہا جی میں 14 طبق جہان دا وزن اللہ کسی یہ گناہ میں معاف کر رہی تنی پرچی دی برکت نال اللہ مساقو تو سمجھا اللہ دے گناہگار ہائی پر مشرک کہنائی گناہگار ہائی پر میرے حوالے جو بڑی غیرت رکھ دا اپنا سیر کدائی غیر دے گو کہنا جھکایا میں کو کلا پڑھ دا بھی ہاں تے کلا منے دا بھی ہاں تے کلا سمجھ دا بھی ہاں جا جا تے آدھا وداؤنا مشکل کشا سادا کلا اللہ ہے اندے ویچ توحید آئی ایک کئی اچھی جھکی جا کو لے کے سجدے نہ کرنا اگر ایک اولاد نہ ملے ایک غیر دی جاتے ون کے نوراتا اپنے عورتہ نہ ٹھکینا اگر اندے پیت ملے تے پھوڑے نکلنا ایک کہیں زندہ تے کہیں مردہ دی جاتے بن کے غسل نہ کرنا اگر ایک بال جاویا اے اپنے بالیں دی خوشیاں بکرے تے چھترے غیران دے نا تے زبا نہ کرنا اے گناہگار تے ضرور پر میں اللہ دی توحید نال بھی جڑیا ہویا اے آپ منے دا بھی کلا اللہ حاجت روا بھی اللہ اے اپنے بالیں کو بھی تعلیم لینا کلا اللہ اللہ دے کلا الہ الا اللہ بیچے اے جدہ وزانے میں اللہ نے دی ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دا وارث بنا هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون آنکھ میرا نبی اللہ بولو اللہ ایک کے اللہ اگلی گل سن اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے منے دیو اللہ بے نیاز ہے میں ملیر نیاز مند ملیر میں نیاز میں ابا جی نیاز مند استاد جی میں نیاز مند بیوی اپنے خامند کو آدھی میں نیاز شگرد استاد کو آدھے میں نیاز بھرا بھرا کو آدھے نیاز اللہ دے تسا نیاز مند ہو سکتے ہو پر میں اللہ کہیں دا نیاز مند نہیں جان دے ہو نیاز مند نیاز مند نوکر نیاز مند دو جامعہ نوکر اللہ الصمد اللہ کہیں دا نیاز مند نہیں اللہ نیاز مند ہو گیا آدم نبی دا بن ونجیا تے اللہ کو جنت جو نہ کڈیا اللہ دے میں نیاز مند ہوا نوح علیہ السلام دے پتر کنان کو پانی اچھ غرق نہ کرا میں کہیں دا نیاز مند ہوا حضرت ابراہیم خلیل دے ابے کو میں اللہ جہنم دا عذاب نہ دیوا اگر میں کہیں دا نیاز مند تے کہیں دا محتاج ہوا تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کو جہنم دی بھادا بالرنا بناوا میرے سامنے نانا کتے کرو آلہ انتے اپنی جاتین افضل انتے اپنی جاتین نبی انتے اپنی جاتین ولی انتے اپنی جاتین فرشتے انتے اپنی جاتین میرے بارے عقیدہ بنا کے زندگی بسر کر میں اللہ پاک وڈے تو وڈے ولی دا بھی نیاز مند نہیں میں اللہ کہیں فرشتے دا نیاز مند نہیں اللہ
الصمد اے میرا نبی انہیں کو دس دے جو اللہ بے نیاز ہے. یہ کہنا جواب ہے. مکے دے مشرک کردے ہیں جڑے بت نہ بت انہیں کو خدا نہیں سے منے دے اے خدا نال ملوینن. کیا دیں اے خدا نال کیونکہ ساری سندہ نہیں انہیں دی بولو میں تواری نہ موڑا انہا مطلب ہے میں ہینا تُساں ڈاڑے ہو تو آگو نہیں سمجھ جائے. میرے بارے جو ہے مشہور ہوئے بھی کاری صاحب تو ٹور ونجو ہے اندھی نہیں ملے گا. انہا مطلب ہے میں کانا ہوں لیکن میں ہینا ہوں لیکن او ڈاڑا ہے. انہا مطلب ہے او طاقت ہے زیادہ ہے میرے کے انہیں نا اللہ دے ہوئے میں بے نیاز ہوں میں کہیں دی نہیں منے دا میں اپنی قدرت چلینا تے اپنی طاقت چلینا. میرے اگو کی ہیں رستے تے وسیلے پیش کریں دے ہو میرے اگو کی ہیں حقلہ مریں دے ہو. اگر لات منات عزا نہ ہوں دے کیا میں تواری نہ سنا ہاں اے لات منات عزا نہ ہوں دے کیا تو آپ کو میں اللہ روزی نہ دے وہاں ہاں اے لات منات عزا نہ ہوں دے کیا میں اللہ تو انہیں پکارا نہ سنا. اے میرا سونا انہیں کو آخرے میرے واسطے سفارش لبھن دی لوڑ نہیں میں بے نیاز ہوں. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کیا ہے تو بے نیاز دا جڑا الٹ بن دینا بے نیاز دا او ہے محتاج. بے نیاز دا الٹ کیا بن دے الفاظ متضاد بے نیاز دا الٹ بن دے محتاج. قرآن میرے سامنے ہے غلط بیانی نہیں. اللہ دے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تساں ٹوٹل کائنات دے لوگ میرے درد محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید میں بے پرواہ بھی ہاں میں بے نیاز بھی ہاں. میں کہیں دے کو نہیں چھکتا. او میاں چھت تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی رکھنی پندی ہے. اللہ سے چھت بن گیا تے ولی پوڑی بن گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ چھت تے وہ چھت دی کیا مجال چھت دی اونچائی دی کیا مجال کہ میرے اللہ دی بلندی دا مقابلہ کرے. چھت دی کیا مجال وہ اللہ بے نیاز ہے. منے دیو وہ منے دیو میرے دیکھو ایک تو آج ٹائم شیم نہ دکھا ہے پوری صورت سکھنی ہے آج سمجھ آگیا. جنہیں کو پیشی بیشی تے ورنے ہو میں معافی مانگتا ہوں کوشش کرنا انشاءاللہ کلوز کرنا. لیکن تو پتہ ہے توحید جلے آوے جی میں نبی سے کو اپنی رات دی فکر کہنا تھا یا نا بل بندے کو اپنی تھکاوٹ دی فکر نہیں تھی. رب دی توحید ہوئے سورت اخلاص ہوئے تے بندہ ٹائم بیٹھا دیکھے بھی جمعہ کڑے ویلے تھی نے تے ہوئے بھی اللہ دی سنجان اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہے. وہی دی ایک بھی دلیل دینا موسیٰ علیہ السلام شعیب نبی دے دھیری دے اجڑ کو پانی پلایا یا نہیں بولو پانی پلا کے پاسے تھی کہ دعا کی تھی آسی یا نہیں. وہ دعا پوچھو مولی صاحب سے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ میں نبی ضرور ہوں پر تیرے دردہ محتاج ہوں. حضرت یونس نبی جڑے ویلے مچھلی دے پیٹ چگئے آخر لگن اللہ میں نبی ضرور ہوں پر تیرے دردہ محتاج ہوں. وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كنت من الظالمين. ایوب نبی ابراہیم نبی یعقوب نبی یوسف نبی ہر کہیں دے دلائل ہیں پہ آدھے نبی ضرور ہیں پر تیرے درد محتاج ہیں. اللہ دے اللہ الصمد اللہ کلہ ویت بے نیاز بھی. تو آدھے نزدیک کنسپٹ ہے جڑا کلہ ہوئے بیچارہ شودہ کلہ ہے ہوئے اللہ دے اللہ الصمد میں کلہ ضرور ہوں لیکن بے نیاز کلہ ہاں لیکن بے نیاز پورے طاقت نہ پورے عروج نہ
چلو اگلی ایک آیت پڑھ دیں بات ختم. لم یلد ولم بولو لم یلد مانا سناواں لم یلد لم یلد مار کا پتہ کیا دے ودیاں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیہ دے ودیاں عزیر اللہ سائیدہ پتر ہے. وقالت النصار المسیح ابن اللہ عیسائیہ دے ودیاں عیسیٰ نبی اللہ دا پترے تے اما مریم اللہ دی بیوی ہے. تے مکے دے مشرک ودیا دیاں اے جڑے فرشتے ہیں اے اللہ سائیاں دھیری ہیں. تے سارے بھرا آدھن اے جڑا نبی محمد پاک اے اللہ دے نور وچو ایک نور ہے. این دا جواب بھی لم یلد اوہ میرے وجود چو کوئی نور کا نہیں پیدا تھیا ہویا. لم یلد کوئی عزیر نہیں پیدا تھیا ہویا. لم یلد کوئی عیسیٰ میرے کے پیدا کا نہیں تھیا ہویا. ولم یولد نہ میں پیدا کیتا گیا. انہا مطلب ہے نہ میرا ابا ہے نہ میری اماں ہے نہ میرا خاندان ہے نہ میرے بھرا ہے نہ میرے رشتہ دار ہیں نہ میرا پتر ہے نہ میری دھی ہے. جب میرا ہے کوئی کائنات ول میں کی میں کہیں دے کو جھکساں. ہر کوئی رشتہ دار دی وجہ تو پھنسیا بدا ہوندے ابے دی وجہ تو پھنسیا بدا ہوندے اماں دی وجہ تو پھنسیا بدا ہوندے. اللہ نے میرا کوئی کہیں نہیں میرا. اللہ نے تسا کل 5 دسمبر ہی کرسمس ڈے منایا گیا. عیسائیں منائے کرسمس ڈے اندھے سارے مسلمان ہی گئے انہوں نے بھی کیک کٹھے تاڑی وجائی نے مبارک. پتہ ہے کیا ہے وہ آدم 5 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا تھا اما مریم کو تے نعوذ باللہ اما مریم اللہ سے دی گھر آلی آئی تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پتر. وہ میاں پہلی گال تے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میں تے طالب علم 5 دسمبر دی عیسیٰ علیہ السلام دی ڈیٹ آف برتھ کوئی مائدہ لال کوئی عیسائی ثابت کر دیا. پہلے تے ایک کنفارم کرو بھئی 5 دسمبر ہے صحیح مر سکتے ہو ثابت نہیں کر سکتے. اپنی طرفوں بنائی ہوئے فکس کی ہوئے تاریخ تے ولا تسا اپنے پاکستان اسلامی ملک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو رلا کے قل ہو اللہ احد نعرہ مارنا یہ کو رلا کے اپنے کٹھے بلہا کے اے تاڑی مروائی ویندی ہے. تساں بھی جڑے اپنے قومے دے راہبر ہو ایتا ثابت کرو بے عیسیٰ واقعتاً اللہ دا پتر ہے. اللہ پہلے ڈاس دیتا ہا لم یلد لم یلد وہ میرا کوئی پوتر نہیں میری کوئی دھی نہیں. میرے دے دے ادھرا اللہ قرآن چاہ دے جیڑے ویلے اے آدھن نہ بھی اللہ سہیں دی دھی ہے اللہ سہیں دا پتر ہے. اللہ دے آسمان قریب ہوں دے کہ پھٹ پوے آسمان پھٹ ہوئے. اللہ دے اے تساں دے وہ مذاق ہے ادعا اے بڑا جملہ آلینن میرے بارے. اور میرے نبی سے فرمائے صحابہ اللہ پاک نے آکھے کہ اے جڑے بندے ہیں اے کریں میں اللہ سے کو مندہ کر دیں. مندہ اللہ دے نبی کیڑا مندہ؟ آپ نے فرمائے اے آدم اللہ سے جاوی دھیری ہیں انہیں وڈا مندہ بیا کیا ہو سکتا. میں دھیری کے پاک ہاں میں پتریں کے پاک ہاں میں پیریں دی ولییں دی محتاجی کے پاک ہاں میں آپ آلے نالا میں آپ اختیار نالا. تے اگلی گال تے آخری گال اللہ دے ولم یکل لہو کوفوان اے تو من گئے ہو بھی میں کل ہوں اے بھی من گئے ہو بے نیاز اے بھی من گئے ہو میری اولاد کہیں نہیں اے بھی من گئے ہو میں کہیں بھی اولاد نہیں. آخری ایک گال رہے کہ یہ متاں کہیں کو میرے مقابلے کھڑا چا کرو آکھو جی میں اللہ کر سکتے ہوں اے بھی کر سکتے. ولم یکل لہو کوفوان احد میرے مقابلے دا بھی کائنات اس کوئی کہیں میرے مقابلے دا بھی کائنات ہے کوئی کہیں نبی فرشتے پیغمبر ولی کوئی کہیں نہیں میرے مقابلہ. ولم یکل لہو کوفوان احد میرا کوئی مقابلے دا کہیں نہیں. اللہ سے آؤ پیر اللہ دے پیریں دی کرامت انہیں کو پیر تو میں بڑھائے نا وال میں طاقتور نا نبییں کو نبوت میں دیتی ہے نا میں طاقتور نا. نوح علیہ السلام آکے اللہ سے ہمارے پتر کو دے بچا چھوڑ. اللہ نے فرمایا ولا تائیں گال کی تھی تو نبوت دا تاج لہا گن سے
اللہ دے میرا کوئی مقابلے دا کہیں نہیں. اے سورت اخلاص آئی جڑی رب دا تعارف کرویں دیئے بھائیو ایک پڑھو بھی صحیح. جڑی سورت دے نال بندے کو رب تعالیٰ دی سنیان اور پہچان نصیب تھی معرفت علی سورت. اور انہا ایک نا سولو سول قرآن بھی ہے. قرآن دی تریہائی سولو سول قرآن. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے آپ نے ایک موقع تے صحابہ کرام کو فرمایا کیا تواڈے واسطے مشکل ہے کہ تساں قرآن مجید کو مکمل تلاوت کرو؟ آیاجزو آہدکم کیا تواڈے واسطے مشکل ہے یا تساں عاجز ہو کمزور ہو کہ تساں لحظے پورا قرآن پڑھو؟ انہیں کسی بالکل عاجز ہیں. پڑھنا پندے سمجھنا پندے غور کرنا پندے لحظے قرآن پورا کیویں تھی. آپ نے فرمایا تساں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد ایکو جیڑا بندہ ترائے واری تلاوت کرے اللہ کو پورے قرآن دے پڑھن دا ثواب عطا کر. والا آپ نے فرمایا کیا تو اکو میں اے نہ دساں کہ قرآن پاک دی تریہائی کیڑی صورت ہے؟ جی اللہ دے رسول دسو. آپ نے فرمایا وہ سورت اخلاص ہے. اے یعنی قرآن پاک دا تریہائی ہے. قرآن پاک اس طرح موضوع ہے پورے قرآن ہے. تریہی سپاریاں اس کیتی موضوع ہے طرح. نمبر ایک توحید بیان ہے قرآن ہے. رب دا تعارف رب دی پہچان رب دی قدرت رب دی الوہیت رب دی ربوبیت رب دے اسماء و صفات رب دا کنٹرول. یہ پہلا مضمون ہے جڑا قرآن ہے بیان ہے تفصیل نال. اور دوجا جڑا مضمون ہے وہ رسالت دا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے رسولیں دا تذکرہ کیتے تفصیل نال. رسول کون ہوندے نبی کون ہوندے کیڑے کیڑے رسول تشریف گھننا ہے انہوں نے ذمہ داری کیا ہوندی ہے ڈیوٹی کیا ہوندی ہے. رسالت دا مضمون بالتفصیل موجود ہے. اور جڑا تریجا عنوان قرآن پاک ہے وہ آخرت دے متعلق قیامت دے متعلق یعنی اگلے جہان دے متعلق. یہ ترائے مضمون ہیں جڑے قرآن پاک اس تفصیل نال موجود ہیں. توحید رسالت آخرت. توحید دے بارے عقیدہ رسالت دے بارے عقیدہ اور آخرت دے بارے عقیدہ. انہیں ترائے مضمونے دے وچوں ایک مضمون ایک چھوٹی جی صورت اس موجود ہے. ہی واسطے این صورت کو سولو سول قرآن آکھا گئے یعنی قرآن دا تریہائی حصہ. کیونکہ ایک پورے مضمون دا خلاصہ جڑا ہے وہ این صورت ہے. تھوڑا جہاں توجہ کربا سو توڑے ایمان چیزا فتح سی. نبی کریم علیہ السلام نے جامع ترمذی دی روایت آپ نے ایک بندے کو سورۃ الاخلاص پڑھدا ڈٹھا قل هو اللہ احد پڑھدا کھڑا. آپ نے سورت سنن دے بعد آپ نے فرمایا واجبت. صحابہ کرام عرض کرنے اللہ دے نبی کیا واجبت؟ واجبت دا مطلب ہے واجب ہو گئی ہے ایندے ہوتے. اللہ دے رسول کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھدا کھڑے ایندے پڑھن دی وجہ تو اللہ نے ایندے ہوتے جنت واجب کر دی تھی. ایک بھی حدیث نبی کریم علیہ السلام کے شکایت لائی مسجد قباء دے مقتدی ہیں. آکھن لگے جڑا سادہ مسجد قباء دا امام ہے او جڑے ویلے قرات کرن دے سورۃ الفاتحہ پڑھ دے ان دے بعد کوئی بھی سورت پڑھ دے جڑے ویلے او سورت مکا گندے تلاوت ان دا حق کے او رکوع کرے لیکن ولا او سورت اخلاص پڑھ دے ہر رکعت
فجر دی نماز ہے ڈوہیں رکھتے ہیں، مغرب دی نماز ہے بھی پہلے ڈوہیں قرات والے رکھتے ہیں، عشاء دی نماز ہے تاں بھی فاتحہ تھی گئی ہے، فاتحہ دے بعد کوئی بھی سورت تھی گئی ہے والاخلاص پڑھ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تساں پتہ کیتے ہوں دے کہ کیوں پڑھ دے؟ انہیں کہا جی آپ پوچھے سے اساں آکھیا بھی ہے بھی نہ کیتا کریں، انہوں آکھیا میں کو سورت اخلاص نال محبت ہے، میں ایتے پڑھ سائیں وے امام تبدیل کرنے وے کر چھوڑو، میں سورت اخلاص نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی علیہ السلام فرمائے والوں کو خبر دیواہے ہون وان کے جڑے شکایت لون آیا انہیں دے ذمہ نبی سی تو آدھے ذمہ امام صاحب کو وان خبر دیواہے کہ این سورت اخلاص دے ہر رکعت وچ پڑھن نال تے محبت کرن نال اللہ بھی تیرے نال محبت کرے، لینے کے دینے پڑ گئے، شکایت لون آیا ہتھوں بیچارے لا جواب تھی کہ یہ بڑی عظیم صورت، بڑی عظیم صورت، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہنا تساں احباب کو، اگر تساں میڈو ڈٹھا اور توجہ کی یہ صورت اگر کوئی کافر پڑھے، کافر بے دین ویسے ہی کو تلاوت کرے، کیا اللہ اندھے نال محبت کرے سی؟ کیا اللہ کو جنت دے سی؟ کیا او کو سولس قرآن دا ثواب مل سی؟ ترائے واری پڑھن نال کیا او کو قرآن دا پورا ثواب مل سی؟ توارے کراچی سندھ ہندو راندن توارا واسطہ ہو سی ہندو کو قرآن دیو او توارے سامنے پڑھے ہووے ہندو او کو پڑھن دا ثواب لب سی؟ کدہ ہی نہ لب سی۔ یہ جڑے فضائل ہیں، یہ جڑے فوائد ہیں، جنت مل دی پیئے یہ کو خبر دے اللہ اندھنال محبت کرنا پائے، یہ اصل پڑھن دے نہیں، این صورت دے ترجمے کو سمجھن دے تو وال این دے مطابق زندگی بسر کرن دے فوائد ہے۔ سمجھ آندی پئی این صورت کو سمجھن دے تے ان دے مطابق عمل کرن دے فوائد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک صورت ایک بندے کو ڈٹھے او قل یا ایوہ الکافرون پڑھی ہے، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے جو صورت اخلاص پڑھی۔ نبی علیہ السلام پہلی صورت قل یا ایوہ الکافرون سن کے آپ نے فرمایا این اپنے رب کو سنجان کی دے، پڑھدا قل یا ایوہ الکافرون کھڑے یعنی نبی سی گارنٹی کیا دینے پن کہ این کہے کو سنجان کی دے اللہ کو، انہا مطلب ہے ان دے ترجمے کو سمجھی کھڑا۔ والی جیڑے ویلے دوسری رکعت سورت اخلاص پڑھی سی آپ نے فرمایا این رب دے ہوتے ایمان بھی آند کی دے، رب کو سنجانی بھی کھڑے ایمان بھی آندھی کھڑے۔ انہیں ساری دلائل دا میرے پیارے بھائیوں مطلب ہے کہ سورت اخلاص صرف پڑھن نال، صرف بار بار پڑھن نال، ترائے واری کول پڑھ کے میں کو پھوک چا دے ہو، 4 واری کول پڑھ کے میں دو روخ چا کرو، تُسا 15 واری چا پڑھو، تُسا 17 واری چا پڑھو، تُسا 73 واری چا پڑھو، یہ جرا پڑھن ہے، یہ پڑھن دے بدلے کوئی فائدہ نہیں، اگرچہ ثواب ضرور ہے لیکن ثواب بھی این صورت مشروط ہے، شرط نال ہے کہ جیڑا بندے کو پتہ ہوئے قل ہو واللہ احد دا مطلب کیا ہے، اللہ الصمد دا مطلب کیا ہے، لم یلد ولم یولد دا مطلب کیا ہے، ولم یکن لہو کفوا احد دا مطلب کیا ہے۔ والے سورت جی میں آدھی پئیے اوہیں او بندے دا نظریہ ہوئے، اوہیں او بندے دا عقیدہ ہوئے، ول ایندے واسطے فوائد بھی ہیں، اللہ کو فضائل بھی نصیب کرے سی، ثواب بھی نصیب کرے سی، اجر بھی نصیب کرے سی۔ آج ہونا انشاءاللہ جمعہ سورت اخلاص سکھنی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سورت اخلاص رل مل کے کچھ تسا میرے نال تھی منے کچھ میں کوشش کرے سا، کوئی میرا ایک دوست دیہاتی چوں آیا ہویا، قریب توں آیا ہویا، دور توں آیا ہویا، جیڑے مسلک دا بھی آیا ہویا، میرے کہیں بزرگ بھائی کو اگر سورت آج دیں خطبے سمجھ آ گئی، انشاءاللہ جمعہ سجایا ہے، اور میں گارنٹی نال اللہ تعالیٰ دے
قرآن مجید دے دلائل تے اعتماد کریں جائیں، نبی پاک دے فرامین دے اتے بھروسہ کریں جائیں، کامل یقین رکھ جائیں، گارنٹی نہ لاگ سکدا جائیں دوست نے این صورت کو سمجھا کہ این دے اندر ہے کیا والوں دے مطابق نظریہ بڑھایا، اللہ پاک ان دے اتے جنت واجب کر دے سی۔ اے ان توارے ذمہ تواری مرضی تساں جو کرو، جے چھڑائی میں کول تے گزارا کیتی رہو تواری مرضی، لیکن پتہ تے ہوئے نا بھی کولو اے کول جو ہی نا کیا مانا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ اور قرآن مجید جتھا کول لائے کول کاف دو نقطیاں لام کول پورے قرآن جتھا بھی کول لائے این کول کے پہلے ایک سوال موجود ہوں دے، کول دا معنی ہے فرما دے ہو آکھ دے ہو، انہا مطلب ہے پہلے پوچھا گئے کوئی شاید پوچھی گئی ہے، بدلے فرمایا گئے کول تسا آنکھو ہی نہیں رسول، اور لفظ کول دا ایک دیا مطلب بھی ہے، یہودی پوچھ دے ہیں، عیسائی پوچھ دے ہیں، لوگ پوچھ دے ہیں، سوالات کریں دے ہیں، اللہ آپ جواب چاہے ہویا، جبریل کچھا بھیجے اللہ آواز چاہے ہویا، لیکن اللہ ہر کہیں دے سوال دا جواب اپنے نبی محبوب دی زبان دے ذریعے دیوائے سی، اللہ بھی سب کو سمجھامان چاہتے دین نبی دی زبان نیچو نکھتی ہوئی بات دا نہ ہے۔ حضرت کیسے سمجھ آئیے؟ میری بات دین نہیں، میں ریفرنس دے ماں تو کو قرآن دا حدیث دا والدین ہے، میری چٹی ڈاڑی ہے، میرا ترہ شرہ ہے، میرے ہاتھ تسبیح ہے، میں بہوں وڈی گتی ہاں، میرا بہوں وڈا درجہ ہے، لکھا میرے مرید ہیں، میری بات دی کوئی حیثیت نہیں، میری بات تاں دین دی بات اسی جنہ میں حوالہ دیسا قرآن دا یا حوالہ دیسا رسول اللہ دے فرمان دا، اے میرے نبی تُسا فرمان دے، مثال طور تے قرآن ہے چھے اللہ فرمائے دے یسألونک ماذا ینفقون، یہ توارے کے پوچھ دن جو خرچ کروں نہ کروں تو کیویں کروں کتھا کروں، اللہ نے فرمایا قول فرما دے، ایک بے مقام تے یسألونک عن الیتاما، یہ توارے کے پوچھ دن جو یتیمے دے بارے کیا حکم ہے، اللہ نے فرمایا قول، آپ کیوں نہیں سیا کیا قول دا مطلب ہی ہے کہ تسا بولے سو تا دین بن سینے واسطے، جے تسا نہ بولیا دین نہیں بن سکتا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ نے فرمائے جائیں میرے رسول پاک دی اطاعت کی تھی، سمجھو اللہ دی اطاعت کی تھی، وکری میرے نال تعلق داری بنا من دی کوئی ضرورت نہیں، متا کو سالی اللہ نال یاری ہے، اللہ دے میرے نال یاری دی نشانی میرے نبی دی اتباع ہے، قل فرما رہے ہو میرے نبی، ہونن دیں سورت دی طرف، یہ ایسی پیاری سورت ہے جن نال نبی سی خود بھی محبت کریں دے، فجر جہاں سنتا پڑھ دے رہے ہو، فرضیں تو پہلے پڑھ دے رہے ہو، لازمی پڑھیاں کرو، نبی سی فرمائے پوری دنیا ایک پاسے، یہ فجر جہاں سنتا ایک پاسا، بڑا وزن نہیں دا، اور آپ نے فرمائے کوشش کرو فجر دے فرضیں تو پہلے پڑھو، پہلے پڑھو، کوشش کرو، انہیں بڑے فائدے، پہلے پڑھ سو جماعت نصیب تھی سی، سمجھ آئیے، پہلے پڑھو، ہاں اگر تسا پہلے نہیں پڑھ سکتے، مسجد اچھ آئے ہو وقت کہنا ہاں جماعت تھائی کھڑی ہے، جماعت اچھ رل ونجو فرد پیچھے پڑھ گی نو، وال سنتا پڑھ گی نا کوئی آلی لیکن کئی سادے دوست ہیں جڑے نادان مسیح اچھ پینن جماعت فجر دی تھائی کھڑی ہو نہیں ہے، تے او والا پاسے تے تھی کہ سنتا پڑھ دے کھڑے ہونا، میں انہیں کو پوچھے وہ تو سائیں کیوں کرن دے ہو، وہ آدھا نبی سے جو فرمائے پہلے پڑھنی ہے، میں کہ میں بھی اتفاق کرے نا پہلے پڑھنی ہے، انہیں کہ پہلے تو پڑھ دے پہ، میں کہ پہلے تو نہیں، یہ تو جماعت تھی نہیں کھڑی ہے، قد قامت الصلاۃ کھیج گئے، یہ پہلے تو نہیں، پہلے یہ تو جماعت دے وچ پیا پڑھی جن، یہ تو کہیں کھاتے جائیں نہیں، پہلے تو تا حاجرہ قد قامت الصلاۃ کہنا تھی ویا، اقامت کہنا تھی ویا، اقامت تھی کہ یہ مطلب پہلے نہ رہی، پہلے دا مطلب تکبیر تو پہلے نیوے پڑھ سکے تو وال جماعت دا اصول ہے، جلے تکبیر تھی ونجے وال کوئی نماز نہیں سوائے فردی نماز جماعت آلی دے، ستاوی نماز جو ثواب ملنے انہیں ملنے،
نبی سے فجر جادو سنتا پڑھ دیا ہمیشہ میرے نبی پاک دی عادت آئی پہلی رکعت اس کل یا ایھا الکافرون پڑھ دیا دوسری رکعت اس کل ہو واللہ احد پڑھ دیا سورت اخلاص پڑھ دیا اے میرے نبی کریم علیہ السلام خود محبت کر دیا خود امام کائنات نبی کریم علیہ السلام ای صورت نال بڑا پیار کرن دیا آؤ ہون ذرا وقت تھوڑا ہے رل مل کے ذرا ای صورت کو سمجھو رل مل کے ذرا صورت کو سمجھو کہ یہ صورت آدھی کیا ہے اتنا بڑا درجہ اتنی بڑی فضیلت کہ جنت ملتی پی آئی دے پڑھن دے بدلے پورے قرآن دا ترائے باری پڑھن دے بدلے ثواب ملتا پہ اتنا بڑا درجہ کہ اے صورت التوحید ہے اے صورت المعرفہ ہے اے صورت ثلث القرآن ہے اے صورت اخلاص ہے اے جڑا بڑا درجہ کہ جائیں پڑھئے اندھے اتر رب نے جنت واجب کی تھی آخرین دے اندر ہے کیا بھائی جان آج تو دل دی گال دسا جیڑا صورت اخلاص دے ترجمے کو جان دا ہے جیڑا صورت اخلاص دے ترجمے کو جان دا ہے سمجھو کو اللہ سونا نصیب تھی گئے اوکو اللہ مل گئے وہ مبارک بات دا مستحق اوکو اللہ مل گئے وہ اللہ کو سنجان گئے جے کو صورت اخلاص دا ترجمہ نہیں آندا وہ جہاں بھٹکیا ودے وہ جہاں اللہ کا نہیں سنجانا اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے محبوب اے مکے دے لوگ ہمیشہ توارے کے پوچھ دے ودے ہونن توارے کے سوال کریں دے ودے ہونن کہ توارے اللہ دا خاندان کیڑا ہے سارے خاندان تے توارے رب دا خاندان کیڑا ہے سارے گھر تے توارے اللہ دا گھر کیڑا ہے ساجاں اولادائن توارے اللہ دیاں اولاداں کیڑے ہیں سارے پیو مائن تے توارے اللہ دے پیو ماں کیڑے ہیں ساجاں دوستیاں تے توارے اللہ دیاں دوستیاں کہنے نالن اے میرے سونے نبی انہاں کو ڈاس دے ہو واللہ آت میرے نبی انہیں کو ڈاس دے ہو میں اللہ ایویں نمی جویں تساں میں اللہ ایویں نہیں میں تورے مثالیں کے پاکاں میں اللہ تورے تصور کے پاکاں میں اللہ تورے سوچیں کے پاکاں میں اللہ تورے خیالات کے پاکاں اے میرا سونا انہاں کو ڈس دے ہو واللہ اللہ سونا پہلے بھی کلا ہاتھ ہون بھی کلا ہے آہد